بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت، یہ دنیا کیسی حیرت انگیز ہے۔ اگر ہم غور سے اپنے ارد گرد اور بذات خود اپنی ذات پر غور کریں تو سوچ و بچار کا یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ لمبا سلسلہ یہ ہوتا ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو چاہے نہ پڑھا لکھا ہو، انسان سوچتا تو ہے۔ ہمارے ارد گرد دنیا کیسے وجود میں آئی یا ہم خود کیسے وجود میں آ گئے، یہ تمام معاملات بڑے حیرت انگیز ہیں۔ اور کبھی تو یہ سب کچھ خواب سا لگتا ہے، پھر خیال آتا ہے کہ اگر یہ ایک خواب ہے تو یہ خواب کون دیکھ رہا ہے۔ اور فلسفی انداز بھی ہے، کیا یہ کائنات ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی؟ قیامت کیا ہے اور یہ کب اور کیسے ظہور پذیر ہوگی؟ کیا یہ زندگی بس اتنی ہی سی ہے یا ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ موت کے بعد زندگی کیسی ہوگی؟ اگر جنت اور دوزخ ہیں تو کیا ہیں اور کہاں ہیں؟ کیا وہ موجود ہیں یا نہیں؟ قیامت کے واقع ہونے کے بعد تخلیق کیا جائے گا، یعنی کہ ہمیں دوبارہ، یا انہیں یعنی کہ جنت اور دوزخ ہیں یا نہیں، یا انہیں قیامت کے جب قیامت وقوع پذیر ہوگی پھر بنایا جائے گا؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو کسی بھی انسان کے ذہن میں آ سکتے ہیں، اور ان موضوعات پہ بحث بھی ہوتی ہے، بات چیت بھی ہوتی ہے۔ مختلف مذاہب میں قیامت، آخرت اور موت کے بعد زندہ ہونے سے متعلق مختلف نظریات ہیں۔ دین ابراہیمی، یہودیت، یہی ایک ہی تسلسل ہے۔ عیسائیت اور اسلام میں آخرت سے متعلق تھوڑے بہت اختلافی نظریات کے علاوہ باقی تمام نظریات تقریباً ایک جیسے ہی ہیں۔ دراصل تمام انبیاء کرام دین اسلام ہی پر کاربند تھے، لیکن بعد میں ان کی امتوں نے ان کے دین میں ترامیم اور تبدیلیاں کی اور اس تبدیل شدہ دین کو اپنے انبیاء کرام اور بزرگوں کے نام سے موسوم کر دیا۔ دین اسلامی تھا، سلامتی کا دین، جس سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، جس سے دوسری مخلوقات محفوظ رہیں، اس زمین کا نظام منظم اور بہتر چلے۔ ہندوازم، جین مت اور ہندو بدھ مذہب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں، اور ان کی بھی بیک کہیں نہ کہیں انہی دینوں سے، حضرت آدم علیہ السلام کا ہی دین ہے، یہ ایک ہی سلسلے کی کڑیاں۔ لیکن ان مذاہب میں بھی انسان کی اگلی زندگی کا دار و مدار اس کی گزشتہ زندگی کے عملوں پر ہے۔ اسلام کے علاوہ باقی تمام مذاہب میں بہت سی تبدیلیاں ہو چکی ہیں، اور ان مذاہب کی کتابوں میں بھی بہت سی تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ لیکن ان تمام معاملات کے برعکس قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس میں 1400 سال گزرنے کے باوجود نہ تو کوئی تبدیلی ہوئی ہے اور نہ ہی آئندہ کسی قسم کی تبدیلی یا اضافے کا امکان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا، اس ذکر کو نازل کیا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ آیت کا اندازہ نہیں ہوا، لیکن بعد میں مجھے مل گئی ہے، جس وقت یہ لکھا اس وقت مس ہو گئی ہے۔ قرآن پاک ایک الہامی کتاب ہے اور یہ فرمان الہی ہے۔ اس میں تقریباً ہر موضوع کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گڑھ لیا ہے، آپ کہہ دیجئے تو پھر تم اس کے مثل ایک ہی صورت بنا لاؤ اور جن جن غیر اللہ کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ یہ 1400 سال سے یہ چیلنج چلا آ رہا ہے قرآن پاک کا، اور آج تک اس کے کوئی ایسی آیت نہیں بنا پائے۔ کچھ جھوٹے نبیوں نے بڑی ٹرائیں کی، مسلمہ قذاب، مرزا غلام احمد قادیانی، بڑے ڈرامے کیے، لیکن وہ بات نہیں آئی۔ قرآن اصل میں ہمارے ضمیروں میں ثبت ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی جامع اور مکمل کتاب ہے جس میں ہر معاملے اور موضوع کو بیان کیا گیا ہے۔ سائنس، فلسفہ، تاریخ، مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کی نشانیاں، معاشرتی علوم، اور ہم نے جس کو ہم علم عمرانیات کہتے ہیں، سوشیالوجی، کے سماج میں رہنا کیسے، اور سائنس کی دوسری شاخوں کا علم تک قرآن پاک میں موجود ہے۔ غرض کوئی ایسا علم نہیں ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں نہ کیا گیا ہو۔ اتنے زیادہ مختلف موضوعات کسی بھی ایک کتاب میں
نہ تو پہلے کبھی اکٹھے ہوئے اور نہ ہی آئندہ کبھی کسی کتاب میں اکٹھے ہو پائیں گے۔ لیکن قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر موضوع اور مضمون کو یکجا کیا گیا ہے، اور ایسے انداز سے کہ بہت بڑی بات کو بہت مختصر سے جملے میں بیان کیا گیا، بڑے بڑے لمبے واقعات کو صرف ایک جملے میں سمو دیا گیا، اور بہت بہت لمبے واقعات کو چند جملوں میں بیان کر دیا گیا۔ اور اس کی وجہ بے شک یہ ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اور کسی انسان میں اتنی اہلیت ہو بھی نہیں سکتی کہ وہ اتنا شاندار کلام اور اتنا علم کسی بھی کتاب میں لکھ پائے۔ اگر ان تمام مضامین کو تفصیلاً قرآن پاک میں درج کر دیا جاتا یہ بہت سی جلدوں پر مشتمل کتاب ہوتی، جسے عام لوگ تو کیا علماء کرام تک نہ پڑھ پاتے۔ دراصل اس میں مختلف مضامین کو اختصار کے ساتھ اور بعض مضامین کو اشاروں کنایہ اور کوڈ ورڈز میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کتاب سے ہر طرح کا شخص، خواہ وہ کسی بھی طرح کا علم رکھتا ہو، مستفید ہو سکتا ہے۔ بلکہ قرآن پاک تو کسی بھی قسم کے علم کو پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ 1400 سال کے دوران کوئی بھی ایسا ریکارڈ قائم نہیں ہوا ہے کہ جس میں کسی بھی مضمون میں قرآن پاک کی کسی بھی آیت کو غلط ثابت کیا جا سکا ہو۔ خاص طور پر سائنس کے میدان میں تو کوئی بھی نظریہ ایسا نہیں جو قرآن پاک میں بیان کردہ تخلیق، اس کائنات کے نظام یا کسی سائنسی معاملے سے متعلق آیات سے متصادم ہو، اور اگر ماضی میں ایسا ہوا بھی تو وہ نظریہ بعد میں رد ہو گیا، اور اگر اب بھی کوئی ایسا نظریہ ہے تو وہ یقینی طور پر رد ہو جائے گا۔ 1400 سال میں شاید بہت سے نظریات ایسے بھی پیش کیے گئے ہوں جو قرآن پاک کی کسی آیت سے متصادم ہو، لیکن آخر کار وہ رد ہوئے۔ جیسے کہ ایک وقت میں یہ نظریہ درست مانا جاتا تھا کہ سورج ساکن ہے، ہمیں یاد ہے بچپن میں پڑھایا تھا سن از اسٹیشنری۔ اب یہ نظریہ قرآن کی آیت سے متصادم تھا، لیکن پھر بعد میں ثابت ہوا کہ سن از ناٹ اسٹیشنری، سورج ساکن نہیں ہے، بلکہ سورج اپنی گلیکسی میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور زمین اس کے گرد چکر لگا رہی۔ یہ نظریہ قرآن پاک کی آیت سے متصادم تھا اور بعد میں یہ رد ہو گیا۔ آج بھی اگر کوئی ایسا نظریہ ہوتا تو دہریے یا سائنسدان اور اہل یورپ اور اہل امریکہ ضرور اس نظریے کو مسلمانوں کے سامنے لاتے۔ دراصل قرآن پاک کی مثال یہ ہے کہ ما ھذا قول البشر، یہ کوئی انسانی کلام تو ہے نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اتاری ہے تیری طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑی برکتوں والی ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں خوب غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ نصیحت پکڑیں۔ سورہ صاد آیت 29۔ دراصل ہم انسان غور و فکر نہیں کرتے، حالانکہ قرآن زور دے رہا ہے کہ غور و فکر کرو، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں جن سے یہ منہ موڑے گزر جاتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت 105۔ ہم جتنا غور کریں گے اپنی ذات کہ کتنا کمپلیکیٹڈ، کتنا پیچیدہ ہمارے اپنے جسم میں نظام ہے اور یہ اس کائنات کا نظام، اور اتنا متوازن، اتنا بیلنس، ابھی آگے جا کر مختلف سائنسدانوں کی حیرت، اس بات پر حیرت کہ کیسے یہ نظام خود بخود بن گیا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ غور نہیں کرتے۔ لازمی سی بات ہے، ہماری ضرورتیں جڑی ہیں ہمارے پیٹ سے، ہمارے اولادوں سے، ہمارے لیے مال اور اولاد ہمارے لیے فتنہ ہے، تو ان کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ حرام حلال کی تمیز دوسروں کو رکھ کے ذبح کر دیتے ہیں، بے ایمانیاں کرتے ہیں، کاٹ ڈالتے ہیں۔